شازمان خان کے گھر میں آدھی رات کو حملہ ہوا تھا۔ یہ حملہ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، منصور خان کے لوگ تھے۔ منصور خان کی اور شازمان کی دشمنی اس علاقے کی جانی پہچانی دشمنی تھی۔ اس دشمنی میں پہلے بھی بہت سے لوگ مارے جا چکے تھے اور اب ایسا تھا کہ یہ دشمنی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ شازمان جو کہ منصور خان کے مقابلے میں کچھ خاص طاقتور نہیں تھا، نہ تو اس کے پاس اسلحہ تھا، نہ ہی اس کے پاس ایسے لوگ تھے، اور نہ ہی وہ منصور خان کی طرح بہت ہی زیادہ اثر و رسوخ کا مالک تھا، اس لیے اسے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ وہ اپنے 2 جوان بیٹے اور اپنی بیوی کو کھو چکا تھا، لہٰذا اب اس کے پاس صرف ایک ہی بیٹی تھی جو کہ اب اس کے پاس رہ گئی تھی، اور اب اس کی جان کا رسک وہ نہیں لے سکتا تھا۔ لہٰذا وہ منصور خان کے اس حملے میں بچ تو گیا تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی کسی نہ کسی طور پر محفوظ کر رکھا تھا، لیکن اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اب اس کی جان رہے یا نہ رہے، کیونکہ اس نے تو اپنا آپ اسی بدلے کی نظر کر رکھا تھا۔ جب تک وہ منصور خان کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دے گا یا منصور خان کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتا، اس وقت تک وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ لیکن ایسے میں صرف ایک بیٹی تھی جو کہ اس کے پاس تھی، اور اس کا نام گلجان تھا۔ گلجان اس وقت 21 سال کی تھی۔ جس وقت منصور خان نے آدھی رات کو یہ حملہ کیا تھا، اس وقت اس نے گلجان کو ایک کبڈ میں بند کر دیا تھا، اور اس کبڈ میں گولی اثر نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ کبڈ جو ہے وہ ایک ایسی خاص دھات کا بنا ہوا تھا کہ اگر باہر گولی لگ بھی جائے تو وہ اندر تک نہیں جاتی تھی۔ یہ کبڈ خاص طور پر شازمان خان نے اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ اگر کبھی اسے چھپنا پڑے تو وہ اس کبڈ میں چھپ سکتا ہے کہ جس میں گولی نہیں لگے گی۔ اس وقت وہ خود تو نہیں چھپا تھا، اس نے منصور خان کے بندوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا تھا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 2 لوگ منصور خان کے زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ گلجان کے ساتھ یہاں پر رہنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ ایک دشمندار آدمی تھا، اور دشمندار آدمی کبھی بھی اپنی بچوں کو داؤ پر اس لیے نہیں لگاتا، خاص طور پر بیٹیوں کو، کہ اب وہ اپنی بیٹی کے جان پر نہیں کھیل سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ وہ گلجان کا کوئی نہ کوئی انتظام کرے۔ اگر گلجان کا انتظام کرے گا تو تب ہی وہ کھل کر کے منصور کا مقابلہ کر سکے گا۔ منصور خان ایک چھٹا ہوا بدماش تھا اور شازمان کے مقابلے میں کافی طاقتور تھا۔ شازمان کو اس کے طاقت، اسلحے یا لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر شازمان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور وہ اکیلا ہوگا تو وہ بہتر طور پر منصور خان کا مقابلہ کر سکے گا، اور شازمان اسے گھر میں مارنے کی جرأت رکھتا تھا، گھر میں گھس کر مارنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ منصور خان کو ایسا سبق سکھائے گا کہ جس میں وہ اپنی بیوی کی اور اپنے دونوں بچوں کی موت کا بدلہ جو ہے وہ منصور خان سے لے گا۔ اسی بات کے چلتے اب شازمان خان اس بات کو لے کر کے سوچنے لگا کہ وہ گلجان کا کیا کرے، کیونکہ گلجان کی زندگی بھی اس نے بچانی تھی۔ گلجان ایک 21 سال کی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جو کہ خود شازمان کی بیٹی تھی، اور اب یہی بچی تھی۔ 2 بیٹوں کی قربانی اور اپنی بیوی کی قربانی وہ دے چکا تھا، لہٰذا اب گلجان کا زندہ رہنا ضروری تھا اور گلجان کی زندگی جو ہے وہ ضروری تھی۔ لہٰذا بہت ہی سوچ بچار کے بعد اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ گلجان کو اپنے دوست کے پاس پنڈی بھیج دے۔ اس نے یہاں علاقہ غیر سے، جہاں پر اس کی دشمنی تھی منصور خان کے ساتھ، اپنی بیٹی کو راولپنڈی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا دوست پنجابی تھا، بس ایک جگہ ایک منڈی میں دونوں کی کچھ مال خریدتے وقت ملاقات ہو گئی تھی، اور وہ ملاقات دوستی میں بدل گئی تھی۔ ذوالفقار ایک اچھا انسان تھا، اس نے شازمان کی کافی عزت کی تھی اور وہ شازمان کو بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ اگرچہ وہ پنجابی تھا، لیکن شازمان اس وقت اس کے گھر پنڈی میں 3 سے 4 دن رہا تھا، اور پھر وہ وہاں سے سامان لے کر کے واپس آ گیا تھا۔ ذوالفقار ایک ایسا شخص تھا کہ جس پر شازمان اعتبار کر سکتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ 3-4 دن کی ملاقات ہی تھی، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ وہ ایک دوسرے سے ملے تھے، لیکن ایک دوسرے کے گھر میں ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔
شاہزمان خان کیونکہ علاقہ غیر کا پٹھان تھا اور دشمن دار آدمی تھا، اس لیے وہ زیادہ تر اپنے دوست کو اپنے گھر نہیں بلا سکتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے تو کبھی بھی ذوالفقار کو گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی، لیکن وہ خود ذوالفقار کے گھر 2 سے 3 مرتبہ گیا تھا۔ جتنی مرتبہ بھی وہ گیا تھا، ذوالفقار نے اس کی اچھے سے عزت کی تھی۔ ذوالفقار کے ساتھ بھی عجیب معاملہ تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کی بھی ایک نوجوان بیٹی تھی جس کا نام نگت تھا، اور دونوں باپ بیٹی جو ہے وہ ایک ساتھ ہی راولپنڈی میں رہتے تھے۔ گھر بار ان کا اپنا تھا اور اچھا کاروبار تھا جو کہ ذوالفقار کا تھا۔ ذوالفقار کی ایک ہوزری اور منیاری کی بڑی دکان تھی جو کہ ایک بڑی مارکیٹ کے اندر تھی، اور وہاں پر وہ ہول سیل کا کام کرتا تھا، اس لیے اس کو پیسے کی کمی نہیں تھی۔ مکان اس کا اپنا تھا اور کمائی اچھی تھی، اس لیے سوائے اس کی بیٹی کے اس کا کوئی اور نہیں تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی اچھے سے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ ایسے میں جب شاہزمان خان وہاں پر گیا تھا تو شاہزمان نے بھی اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی ہی کی طرح سمجھا تھا، اور اسے اس میں گلجان نظر آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ ذوالفقار ایک بیٹی کا باپ تو پہلے سے موجود ہے، تو کیوں نہ میں اب گلجان کو بھی ذوالفقار کے پاس چھوڑ دوں۔ اس میں یہ ہوگا کہ گلجان اگر ذوالفقار کے پاس رہے گی تو میں اس کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں گا، اور پھر میں اکیلا ہوں گا تو کہیں سے بھی اسلحہ لے کر کے میں منصور خان پر چڑھائی کر دوں گا اور منصور خان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں اکیلا اپنے کچھ ساتھی بھی بنا سکوں گا، کچھ لوگ بھی اکٹھے کر سکوں گا، اور منصور خان کے خلاف پوری طرح سے لڑائی کا آغاز کر سکوں گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ گلجان کو اپنے آپ سے دور کرنا۔ گلجان بہت خوبصورت تھی، دودھ کی طرح سفید رنگ، سفید گوری چٹی موٹی موٹی آنکھیں، اور ایک ایسی پٹھان لڑکی کہ جو کسی کے بھی دل کو مو لے، کسی کو بھی اپنے اوپر چند لمحوں میں فدا کر لے۔ ایک ایسی نوجوان لڑکی، اس کو ظاہری بات ہے کہ شاہزمان اپنے دوست ذوالفقار کے پاس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک وسوسہ تھا، ایک ڈر ضرور تھا کہ اتنی خوبصورت میری بیٹی ہے، اتنا سفید گورا چٹا اس کا رنگ ہے، اتنے اچھے اس کے نقوش ہیں، اتنی موٹی موٹی اس کی آنکھ ہے، اتنا پیارا یہ دکھتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ذوالفقار اس کے اوپر کچھ غلط نظر جما لے، یا ذوالفقار جو ہے وہ اس کے لیے کچھ اور سوچنے لگے۔ لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ نگت بھی کسی طور پہ کم نہیں ہے، وہ بھی ایک گوری چٹی حسین، ہر لحاظ سے جاذب نظر لڑکی تھی، اور وہ ظاہری بات ہے کہ ذوالفقار کی بیٹی تھی۔ اگر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو عزت و آبرو سے رکھ سکتا تھا، اس کے ساتھ عزت و آبرو سے رہ سکتا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ دوست کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھے گا۔ اب سسٹم یہ تھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور وہ دشمن دار آدمی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پھر کسی اور حملے میں گلجان بھی کام آ جائے، اور اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر گلجان کا کیا بنے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گلجان کے لیے کوئی رہنے کا انتظام کر دے۔ یہی سوچ کر کے اس نے اگلے دن اپنے گاؤں والوں سے مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ میں گلجان کو لے کر کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، اور میں کچھ دن میں واپس آؤں گا، اور جب میں واپس آؤں گا تو منصور خان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ اپنے علاقے کے لاری اڈے پر گیا، اور وہاں سے وہ راولپنڈی کی گاڑی پر بیٹھ گیا۔ اسے ظاہری بات ہے کہ راولپنڈی آنا تھا اور اپنی بیٹی کو راولپنڈی چھوڑ کر کے جانا تھا۔ سارے راستے وہ گلجان کو اس بات کے لیے قائل کرتا رہا کہ اگر وہ اس کو راولپنڈی چھوڑ کر کے جائے گا تو اس کا چچا ہے، ذوالفقار اس کا نام ہے، وہ پنجابی ہے، اس کو پشتو نہیں آتی ہے، لیکن اس کی بھی جوان بیٹی ہے، تم دونوں بہنوں کی طرح رہنا، سہیلی بن کے رہنا، اور میں ادھر جو ہے وہ منصور خان کے ساتھ نپٹ لوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ، میری طرف سے فکر مت کرنا۔ علاقہ غیر سے راولپنڈی آنے کا سفر کوئی اتنا آسان نہیں تھا، کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے کا سفر تھا جو کہ گلجان اور اس کے باپ شاہزمان خان نے کیا تھا، لیکن بہرحال وہ 6-7 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ذوالفقار کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ذوالفقار کے گھر جب وہ راولپنڈی پہنچا، اس نے دروازے پہ دستک دی تو دستک کے جواب میں نگت نے دروازہ کھولا۔ نگت شاہزمان خان کو تو پہچانتی تھی، لہٰذا اس نے ہنس کر کے اس کا استقبال کیا اور اس کو جو ہے کہا، چچا آپ اور ادھر؟ تو اتنے میں اس نے ساتھ ہی کھڑی گلجان
کو بھی دیکھ لیا۔ گلجان تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، نگہت اسے بھی دیکھ کر کے خوش ہو گئی اور اس نے شاہزمان خان سے پوچھا یہ کون ہے؟ اب شاہزمان خان نے بتایا کہ یہ میرا بیٹی ہے اور میں اس کو تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں، اب یہ تمہارا سہیلی سمجھو۔ یہ کہہ کر کے شاہزمان خان گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ذوالفقار اس وقت گھر پر نہیں تھا، ظاہری بات ہے کہ یہ اس کے کام کا وقت تھا اور وہ اپنی دکان پر ہوگا، لیکن وہ رات کو واپس آ جاتا تھا اپنی دکان سے، دکان بند کرنے کے بعد۔ بیٹی نگہت گھر پہ تھی، اس لیے اس نے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے انتظام شروع کر دیا۔ اس نے ان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا، بازار سے گوشت لے کر کے آئی اور ان لوگوں کے لیے چائے ناشتے کا جو بھی انتظام ہو سکتا تھا کیا۔ گلجان بھی اس گھر کو دیکھ کر کے اور اس لڑکی کو دیکھ کر کے خوش تھی، کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی اسے ایک بہن یا ایک سہیلی جو ہے وہ مل جائے گی، کیونکہ نگہت ایک کافی سگڑ لڑکی تھی جو کہ گھر کے کام کاج کو اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ گلجان نے بھی کچھ کاموں میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس لیے دونوں میں تھوڑی ہی وقت میں بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی، دونوں ایک دوسرے سے اچھے سے بات کرنے لگی تھی۔ گلجان باقاعدہ اردو جانتی تھی، اس لیے ظاہری بات ہے کہ نگہت کو گلجان کے ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے بات کر رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتی ہوں۔ شاہزمان خان بھی اس بات کو دیکھ کر کے مطمئن تھا کہ شکر ہے کہ میرا فیصلہ صحیح تھا، نگہت کی شکل میں اسے ایک سہیلی مل جائے گی اور اسی طریقے سے وہ یہاں اپنے چچا کے پاس رہے گی اور میں ادھر منظور خان کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا۔ شاہزمان خان نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا تھا جو کہ منظور خان کے دشمن تھے اور ظاہری بات ہے کہ وہ اب شاہزمان خان کے ساتھ مل کر ایک گروہ بنانے والے تھے اور یہ گروہ جو ہے وہ منصور خان اور اس کے لوگوں کے خلاف کام کرنے والا تھا۔ لہٰذا اس لیے بھی ضروری تھا کہ گلجان کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے اور گلجان جو ہے وہ اپنی زندگی جیے۔ کل کو گلجان کو اگر کچھ ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ شاہزمان کا تو اور کوئی بھی نہیں تھا، بس یہی آخری سہارا تھا، اور اگر شاہزمان کو کچھ ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ گلجان کہاں جائے گی؟ کم از کم اسے ذوالفقار کی شکل میں ایک باپ ملے گا، نگہت کی شکل میں ایک بہن ملے گی، تو اس کا بھی سارا نظام اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ اس بات کو سوچ کر کے شاہزمان بڑا خوش تھا کہ چلو نگہت اور دونوں میں آپس میں بن رہی ہے۔ شام تک ظاہری بات ہے کہ ذوالفقار بھی دکان بند کر کے آ جائے گا اور شاہزمان اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ساری بات کر لے گا اور وہ اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر کے اب وہ اس انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ کب ذوالفقار آئے گا اور کب وہ اس کے ساتھ ساری بات کرے گا۔ رات کو تقریباً 8 بجے کے قریب ذوالفقار بھی گھر میں آ گیا۔ وہ شاہزمان کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو گیا تھا، کیونکہ بہرحال شاہزمان اس کا دوست تھا اور اس کی آمد پر اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ نگہت بھی خوش تھی اور شاہزمان تو خوش تھا ہی تھا۔ ایسے میں ذوالفقار کی نظر جب گلجان پر پڑی تو اس نے شاہزمان سے گلجان کے بارے میں پوچھا، تو اس نے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں اسی کے حوالے سے یہاں پر آیا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ذوالفقار جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے کیا بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر دونوں دوست بیٹھے، چائے بنی، چائے بننے کے دوران باتیں چلیں اور باتوں کے دوران یہ بات طے پائی کہ گلجان اب یہاں پر رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ شاہزمان نے ذوالفقار کو ساری باتیں بتا دیں اور بتا دیا کہ کس طریقے سے منصور خان کے لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں اور اس کی بیوی اور 2 بیٹے پہلے ہی اس مسئلے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ گلجان بھی ماری جائے اور وہ بالکل جو ہے وہ اکیلا رہ جائے، یا پھر اسے کچھ ہو جائے تو اس کے پیچھے گلجان کا کیا بنے گا۔ یہی باتیں جو تھیں اس نے ذوالفقار سے کی تھیں۔ اب ذوالفقار نے اسے اس بات کا پورا یقین دلایا کہ یار تم بے فکر ہو کر کے جاؤ، یہ جیسے نگہت میری بیٹی ہے اسی طریقے سے گلجان بھی میری بیٹی ہے، میں گلجان کو اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا اور گلجان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر کے شاہزمان خوش ہو گیا تھا اور شاہزمان نے کہا تھا کہ چلو اچھی بات ہے کہ تم جو ہے وہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح رکھو گے، میری بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح چاہو گے، تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب میں بے فکر ہو کر کے واپس جا سکوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں منصور خان کا اور اس کے ساتھیوں کا جلدی خاتمہ کر کے واپس آؤں، اور واپس جب میں آؤں گا میں اپنی بیٹی کو تم سے لے جاؤں گا۔
شازمان نے باقاعدہ یہ بتا دیا تھا کہ وہ آج کی رات ہی یہاں پر رکے گا اور اگلی صبح وہ صبح یہاں سے چلا جائے گا۔ گلجان باپ کے جانے پر دکھی تھی، لیکن گلجان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کا باپ اس وقت کس مصیبت سے گزر رہا ہے، اس لیے اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اپنے باپ کے راستے کا روڑا نہیں بننا ہے۔ وہ اپنے باپ کو ہنسی خوشی وداع کرے گی اور اس کا باپ جو ہے وہ واپس چلا جائے گا۔ ویسے بھی اب اسے یہاں آ کر کے اچھا لگ رہا تھا۔ اپنے گاؤں کا تو ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ ایک کنویں کا مینڈک ہو کر کے رہ گئی تھی۔ گھر سے باہر نکلنا بھی اس کے لیے بہت مسئلہ بن گیا تھا۔ یہاں پر اس سے نگت جیسی سہیلی مل گئی تھی اور جو اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ یہاں اس کے ساتھ اس شہر میں گھومے پھرے گی بھی، اپنا وقت بھی اس شہر میں گزارے گی، اور پھر ذوالفقار جیسا چچا بھی مل گیا تھا جو کہ اس کے باپ کا دوست ہونے کے ناطے اسے اچھا لگا تھا، کیونکہ ذوالفقار نے کسی قسم کے ماتھے پہ تیوری نہیں چڑھائی تھی، ان کے آنے کا برا نہیں منایا تھا، اور اسی طریقے سے ذوالفقار کی عادت بھی گلجان کو اچھی لگی تھی۔ اس نے گلجان نے ذوالفقار کو بھی اپنے چچا کے روپ میں تسلیم کر لیا تھا۔ اس لیے اگلی صبح شازمان سب سے اجازت لے کر کے واپسی کے لیے رخصت ہو گیا۔ ظاہری بات ہے کہ شازمان چلا گیا تھا اور گلجان اب دونوں باپ بیٹی کے پاس اکیلی رہ گئی تھی۔ اب یہی سسٹم چل نکلا کہ صبح کو ذوالفقار اپنی دکان پہ چلا جائے، رات میں وہ واپس آئے۔ اب اس کی ایک نہیں دو بیٹیاں تھیں، دونوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ پھل لے آیا کرتا تھا، کبھی کوئی چیز لے آیا کرتا تھا، کبھی کسی کے لیے کوئی کپڑا لے آتا تھا، کبھی کسی کے لیے کوئی چوڑی لے آتا تھا، کبھی دونوں کو لے کر کے بازار میں گھومنے پھرنے چلا جاتا تھا۔ ایک روز وہ ہفتے میں دکان اپنی بند رکھتا تھا اور جس روز وہ دکان بند کرتا تھا اس روز وہ ان دونوں کو لے کر کے گھومنے پھرنے چلا جاتا تھا۔ قریب ایک ہفتہ اسی طریقے سے گزر گیا تھا اور اب گلجان یہاں پر اپنے آپ کو کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہفتہ اس نے ایسے گزارا تھا کہ اسے بہت ہی اچھا لگا تھا، اسے ایسا لگا تھا کہ وہ بہت اچھی جگہ پر آ گئی ہے، اسے بہت اچھے لوگ مل گئے ہیں جو کہ واقعی میں اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں۔ وہ آدھی رات کا وقت تھا اور اس روز پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہونے کی وجہ سے گلجان کو نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا اس نے واش روم جانا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ پہلے بھی رات کو 2 مرتبہ واش روم گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے اب بھی پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ رات کو کھانا کچھ ایسا کھایا گیا تھا کہ شاید وہ کھانا کچھ ضرورت سے زیادہ کھا گئی تھی یا پھر وہ کھانا اس سے راس نہیں آیا تھا، لہٰذا اب وہ پیٹ میں گڑبڑ محسوس کر رہی تھی۔ اسی پیٹ میں گڑبڑ کے چلتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے واش روم کی طرف بڑھی۔ اس کے کمرے میں بھی ایک واش روم موجود تھا، لیکن اس کے کمرے کا واش روم جو تھا وہ 2 دن سے بند تھا اور وہاں پر اس کو وہ استعمال نہیں کر رہی تھی۔ پیشاب کرنے کے لیے وہ باہر صحن والا واش روم استعمال کرتی تھی اور صحن والے واش روم سے ہی جا کر کے وہ پیشاب کر کے آتی تھی۔ رات میں بھی اس نے 2 دفعہ وہی استعمال کیا تھا اور اب اس وقت آدھی رات کو جب اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی تھی تو تب بھی وہ اسی واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ جب وہ واش روم کے پاس پہنچی تو اسے ایسا لگا کہ جیسے ساتھ والے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور ان آوازوں کے چلتے وہ تھوڑی ٹھٹک گئی، لیکن ظاہری بات ہے کہ پیٹ کی گڑبڑ ان آوازوں سے زیادہ ضروری تھی، لہٰذا وہ واش روم کے اندر گھس گئی اور پھر اس نے واش روم میں جا کر کے اپنے آپ کو ہلکا کیا اور پھر وہ فریش ہو کر کے باہر نکل آئی۔ جب وہ واش روم سے باہر آئی تو اب اس نے دیکھا کہ باقاعدہ ساتھ والے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے۔ یہ کمرہ جو ہے وہ ذوالفقار کا اپنا کمرہ تھا اور اس کمرے میں ذوالفقار سویا کرتا تھا۔ باقاعدہ علیحدہ تینوں کے کمرے تھے، تینوں کو علیحدہ کمرہ دیا گیا تھا۔ ایک کمرہ ذوالفقار کے لیے مخصوص تھا جس میں ذوالفقار سوتا تھا، دوسرا کمرہ جو ہے وہ گلجان کے لیے تھا جو کہ جس سے گلجان اٹھ کر کے آئی تھی، اور تیسرا کمرہ جو تھا وہ نگت کا تھا۔ جس کمرے سے گلجان اٹھ کر کے صحن میں آئی تھی اس کے بالکل ساتھ کا جڑواں کمرہ جو تھا وہ نگت کے لیے تھا، اور پھر نگت کے ساتھ کا جڑواں کمرہ جو تھا وہ ذوالفقار کے لیے تھا۔ تینوں کمروں کے آگے باقاعدہ چھتا ہوا برآمدہ تھا جس کے کافی پلر تھے، یعنی 3 سے 4 پلر تھے جن کے ساتھ وہ چھتا ہوا برآمدہ کھڑا تھا، اور اس کے بعد صحن تھا جو کہ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ایک واش روم جو تھا وہ صحن میں بڑا بنا ہوا تھا جو کہ
گھر کے مین دروازے کے بالکل ساتھ تھا، یعنی دروازہ جو کہ باہر کو نکلتا تھا یا پھر اندر آتا تھا وہ اس دروازے کے بالکل ساتھ ہی جڑ کر بنا ہوا واش روم تھا۔ ایک واش روم ایسا تھا جو کہ گل جان والے کمرے میں تھا اور ایک واش روم جو تھا وہ نگہت کے کمرے میں تھا، کیونکہ دونوں ہی کمرے اٹیچ واش روم تھے، لیکن دو کمروں کا واش روم جو ہے وہ خراب تھا، کیونکہ وہ لائن ہی خراب تھی۔ نہ تو نگہت والے کمرے کا واش روم چل رہا تھا اور نہ ہی جو ہے وہ اس وقت گل جان والے کمرے کا واش روم چل رہا تھا۔ ذوالفقار کا کمرہ جو ہے وہ اٹیچ باتھ نہیں تھا، اس لیے اسے فکر نہیں تھی، وہ صرف صحن والا واش روم جو ہے وہ استعمال کرتا تھا، اور یہ واش روم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ذوالفقار کے استعمال میں ہی رہتا تھا۔ اب کیونکہ واش روم سے فراغت حاصل ہو چکی تھی اور پیٹ ہلکا ہو چکا تھا، تو اب گل جان نے اس طرف توجہ کی، اسے لگا کہ نگہت اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس نے کمرے تک جا کر کے نگہت کو دیکھنا مناسب سمجھا۔ لیکن جب اس نے نگہت کے کمرے میں جھانک کر نگہت کی چارپائی پر دیکھا تو نگہت کی چارپائی خالی پڑی تھی اور وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ایسے میں صرف ایک کمرے کی لائٹ تھی جو کہ جل رہی تھی، اور وہ کمرہ ذوالفقار کا تھا، اور کمرے کے اندر سے کچھ باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ باتیں بالکل مدھم سی تھیں جو کہ باہر تک سنائی نہیں دے رہی تھیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں باپ بیٹی کچھ نہ کچھ گفتگو کرنے میں مصروف ہیں۔ ایک لمحے کے لیے گل جان کو ایسا لگا کہ اسے جا کر کے دیکھنا چاہیے یا پھر ان کی گفتگو سننی چاہیے، کیونکہ رات کے 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور اس وقت دونوں باپ بیٹی کس موضوع پر بات کر رہے تھے، یا ان کے اس وقت جو ہے وہ ایک کمرے میں موجود ہونا، یا پھر کس موضوع پر گفتگو کرنا، یہ تھوڑا عجیب تھا۔ گل جان کو یہ تھوڑا عجیب لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ باپ بیٹی ایک کمرے میں بیٹھ نہیں سکتے یا آدھی رات کو ایک کمرے میں جا نہیں سکتے، لیکن آج سے پہلے اس نے ایسا کچھ دیکھا نہیں تھا۔ یہ تو شاید آج اس کا پیٹ خراب تھا، جس کی وجہ سے اسے بار بار واش روم جانا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے آج اس کمرے کی لائٹ کو جلتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے نگہت کو اس کے کمرے سے غائب پایا تھا۔ لہٰذا اس نے اس چیز کی ٹھان لی تھی کہ وہ اب اس بارے میں کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرے گی، وہ چپ چاپ جا کے سوئے گی، کیونکہ اگر باپ بیٹی آپس میں آدھی رات کو بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو اس میں اس کا کیا ہے؟ وہ اس کے آنے سے پہلے بھی یہاں پر رہ رہے تھے، اور دونوں باپ بیٹی ہیں، ان کے درمیان ایک باپ بیٹی کا رشتہ ہے، سگے باپ بیٹی کا رشتہ ہے۔ اگر رات کو 2-2:30 بجے وہ ایک علیحدہ کمرے میں کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی اپنی ذاتی بات ہو، اس لیے گل جان کو اچھا نہیں لگا کہ وہ اس بات کو سنیں۔ گل جان اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ گئی اور پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ اگلی صبح جب گل جان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دن نکل آیا تھا اور نگہت کچن میں جا کر کے ناشتہ بنا رہی تھی۔ گل جان بھی اٹھ کر کے جا کر کے نگہت کے ساتھ ناشتہ بنانے میں ہیلپ کرنے لگی۔ ادھر ذوالفقار بھی دکان پہ جانے کے لیے تیار تھا، اور پھر تینوں نے ناشتہ کیا اور ذوالفقار دکان کے لیے نکل گیا۔ گل جان کے ذہن میں آیا کہ وہ نگہت سے پوچھے کہ رات میں وہ 3 بجے اپنے باپ کے ساتھ کیا بات کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ ایک غیر ضروری بات ہو جائے گی، اسے ایسی باتوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، اسے جو ہے وہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ لہٰذا اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے گی اور ایسی باتوں میں دلچسپی نہیں لے گی۔ باپ بیٹی کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا، چھوڑے وہ اس بات کو اور کسی اور طرف لگے۔ وہ دن دونوں ہی سہیلیوں نے آپس میں باتیں کرتے اور خوش گپیوں میں گزار دیا، اور اسی طریقے سے پھر رات ہو گئی۔ ذوالفقار آ گیا اور سب ہی سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کل کا پیٹ والا مسئلہ ابھی تک باقی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ گل جان نے کوئی دوائی نہیں لی تھی۔ گل جان نے ایک پھکی جو کہ نگہت نے اسے پیٹ کے لیے دی تھی اس کو کھایا تھا۔ اس پھکی کے کھانے سے اس کے پیٹ میں جو گڑگڑ ہو رہی تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ واش روم کے چکر اب بھی لگا رہی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ شاید اس پھکی میں کچھ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے پیچس لگ گئے تھے، اور وہ پیچس ظاہری بات ہے کہ ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اسے ایک مرتبہ واش روم کی شکل دیکھنی پڑتی تھی۔ اس روز بھی رات کو یہی ہو رہا تھا کہ وہ 2 سے 3 مرتبہ واش روم ہو کر کے آ گئی تھی، اور پھر رات میں وہ جب کہ سوئی ہوئی تھی اچانک ہی اس کے پیٹ میں اچانک سے گڑبڑ ہوئی اور اسے محسوس ہوا کہ اسے واش روم جانا چاہیے۔
وہ فٹافٹ سے اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی، پھر وہ واش روم میں داخل ہو گئی اور پھر اس نے واش روم میں جا کر کے اپنے آپ کو ہلکا کیا اور پھر وہ واش روم سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر نکلی اسے اندازہ ہوا کہ اس وقت سویر ہونے کو ہے، یعنی کہ ابھی دن نکلا نہیں تھا، لیکن وقت ایسا ہی لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں فجر کی اذان ہو جائے گی اور سویر ہو جائے گی۔ اس بار بھی اس نے دیکھا کہ ذوالفقار کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، جبکہ اس نے جھانک کر دیکھا تو نگہت اپنے کمرے سے غائب تھی۔ وہ ایک پٹھان لڑکی ضرور تھی، زیادہ اردو نہیں جانتی تھی، پنجابی نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک تجسس ضرور تھا، ایک تجسس کی لہر تھی جو کہ اس کے اندر تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ اچھا نہیں ہے، کوئی تو بات ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے کہ جو یہاں پہ چل رہی ہے، جو کہ اس کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس گڑبڑ کا راز پتہ کر کے رہے گی کہ روزانہ ہی یہ رات کو 2-2:30 بجے کے بعد یہ لڑکی اپنے باپ کے کمرے میں کیوں چلی جاتی ہے۔ آخر کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی گفتگو ہے کہ جو دن میں نہیں ہو سکتی، جو ٹائم سے نہیں ہو سکتی، اور اس گفتگو کے لیے، اس بات کے لیے جو ہے وہ صرف یہ آدھی رات کا ہی ٹائم ہے، اور خاص طور پر اب تو فجر کی اذانیں قریب لگی ہوئی ہیں اور فجر ہونے والی ہے۔ یہی سوچ کر کے گلجان نے اپنے پیروں کو اس طرف موڑ لیا کہ جس طرف ذوالفقار کا کمرہ تھا، کیونکہ وہ یہاں اس گھر میں ہفتے بھر سے رہ رہی تھی، اس لیے اسے ایک بات کا اندازہ تھا کہ ذوالفقار کا جو کمرہ ہے، اس کمرے میں جہاں پر درمیان میں کمرے میں دروازے کے درمیان میں ایک سوراخ ہے جو کہ تقریباً 5 روپے کے سکے جتنا بڑا ہے، اس سوراخ سے بڑی آسانی کے ساتھ اندر کمرے میں دیکھا جا سکتا تھا، اور اس سوراخ سے کمرے کی ہر چیز نظر آتی تھی۔ اس بات کا تجربہ گلجان دن میں کئی مرتبہ کر چکی تھی، اور وہ اس سوراخ کے ذریعے سے اندر دیکھ کر کے اس چیز کا کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ نظر آتی تھی، یہ پہلے سے وہ اس بات کا تجربہ کر چکی تھی۔ یہ بات نگہت کو بھی پتہ تھی، نگہت بھی وہاں سے کئی مرتبہ جھانک کر کے دیکھ چکی تھی، اور گلجان بھی وہاں سے جھانک کر کے دیکھ چکی تھی۔ ایسا جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو اکثر کرتی رہتی تھی۔ کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ نگہت اندر جاتی تھی تو نگہت کے اندر جانے کے بعد گلجان اسے اس سوراخ سے دیکھتی تھی کہ وہ اندر کیا کر رہی ہے، اور پھر وہ اندر داخل ہوتی تھی دروازہ کھول کر، اور اسی طریقے سے کبھی کبھار گلجان جب اندر جاتی تھی کسی کام کے لیے تو نگہت اسے سوراخ سے دیکھ کر کے اندر داخل ہو جاتی تھی، یعنی اس سوراخ کا استعمال وہ دونوں ہی کرتی تھیں اور دونوں کو ہی اس سوراخ کا پتہ تھا۔ اب گلجان کا ارادہ یہی تھا کہ لائٹ کیونکہ کمرے کی جل رہی ہے اور سوراخ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جس سے ہر ایک چیز واضح طور پر نظر آ جائے گی، خاص طور پر اس سوراخ میں آنکھ لگاتے ساتھ ہی سب سے پہلا جو منظر ہے وہ ذوالفقار کا اپنا بستر ہے جو کہ بالکل سامنے لگا ہوا ہے اور اسے آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب وہ اس سوراخ کے پاس چلی گئی اور اس نے اس سوراخ سے آنکھ لگائی۔ اسے کسی چیز کا کوئی وہم و گمان نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، بس وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ راز کیا ہے کہ یہ باپ بیٹی آدھی رات میں بیٹھ کر کیا گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اب جیسے ہی اس نے اس سوراخ کے ساتھ آنکھ لگائی، ایک لمحے کے لیے وہ آنکھ لگا کر کے دیکھی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا سینے میں دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے جان بالکل نکلتی جا رہی ہے اور وہ ابھی کے ابھی یہاں پر گر جائے گی۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا دیا اور پھر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر کے یہاں پر آ کر کے اس نے اپنے دروازے کو بند کیا، دروازے کو اچھی طرح سے بند کر کے وہ اپنے بستر پر آئی اور لیٹ گئی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسے ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا، اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹی جن کو وہ دیکھنے کے لیے گئی تھی، جو کہ اس کمرے میں بیٹھ کر کے کیا گفتگو کرتے ہیں، ان کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے، اس میں ان کے درمیان تو کوئی گفتگو، کوئی بات چیت تھی ہی نہیں۔ وہ تو کوئی بات چیت کر ہی نہیں رہے تھے، لیکن سامنے بستر پر جو منظر تھا وہ ناقابل بیان تھا، اور اس منظر کو دیکھ کر کے گلجان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا منظر اسے دیکھنا پڑے گا یا ایسی چیز سے اس کا واسطہ پڑے گا۔
اس کا سینے میں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اب اس نے اپنے آپ پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا۔ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا اس طریقے سے ممکن ہے، کیا یہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ ان باتوں کو لے کر کے پریشان تھی اور اس پریشانی کے مارے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ کانٹوں پر بھی انسان کو نیند آ جاتی ہے، اور بالآخر وہ سو ہی گئی۔ اگلی صبح جیسے کہ معمول تھا وہ اٹھی اور اس نے دیکھا کہ نگہت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور ذوالفقار دکان پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب وہ ذوالفقار سے تھوڑی ڈری سی تھی۔ اسے ذوالفقار میں اب اپنا چچا یا باپ نظر نہیں آ رہا تھا، اسے ذوالفقار میں وہ مرد نظر آ رہا تھا کہ جس مرد کی نظر میں یہ صرف ایک عورت تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ گل جان اس کے لیے صرف عورت تھی اور عورت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی، کیونکہ جس آدمی کی نظر میں اس کی بیٹی صرف ایک عورت تھی، عورت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی، اس کی نظر میں گل جان بھی ایک عورت تھی اور عورت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ ذوالفقار ناشتہ کرنے کے بعد چلا گیا، لیکن اس روز گل جان کچھ پریشان سی تھی۔ نگہت نے گل جان کی پریشانی کو نوٹ کر لیا تھا، لیکن اس نے اس سے کئی مرتبہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن جواب میں گل جان نے صرف یہی کہا کہ نہیں، مجھے بس بابا کی یاد آ رہی ہے اور میں بابا کو لے کر کے پریشان ہوں۔ جب سے بابا گئے ہیں انہوں نے ایک ہی مرتبہ بھی تو پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، میری خیریت نہیں پوچھی، نہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ان کا ایسا کوئی فون آیا، نہ کوئی رابطہ ہے کہ جس سے مجھے پتہ چلے کہ بابا کس حال میں ہیں۔ نگہت نے بھی اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ اپنے باپ ہی کو لے کر کے پریشان ہوگی، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہے، لہٰذا نگہت نے بھی زیادہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور وہ اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ اسی طریقے سے رات ہو گئی اور پھر ذوالفقار اپنی روٹین کے مطابق کام سے آ گیا۔ گل جان نے سارا دن نگہت کو بھی گھر میں ہنستے کھیلتے پایا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اسے ذرا سی بھی کسی بات کی شرمندگی نہیں ہے، اور جب ذوالفقار بھی گھر آیا تو وہ بھی کچھ اسی قسم کی کیفیت سے گزر رہا تھا کہ اسے بھی شاید کسی بات کی شرمندگی نہیں تھی اور وہ اپنے کیے پر ذرا بھی نادم نہیں تھا۔ دونوں ہی باپ بیٹی میں کسی قسم کی ندامت نہیں تھی، یہ بات گل جان اچھے طریقے سے نوٹ کر رہی تھی۔ اب گل جان کو اپنا آپ بھی خطرے میں نظر آ رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل وہ بھی نگہت کی جگہ ہوگی اور سب کچھ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ان کے درمیان چل رہا تھا، لیکن اب اسے یہ سوچ تھی کہ وہ اس میں کر کیا سکتی ہے۔ کیا وہ اس گھر کو چھوڑ کر کے کہیں چلی جائے؟ کیا وہ اپنے باپ کے پاس واپس جانے کی کوشش کرے؟ اسے راستے کا تو پتہ تھا، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں پتہ تھا، وہ کبھی اپنے علاقے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے بس اتنا پتہ تھا کہ وہ اگر یہاں سے بس پہ بیٹھے تو وہ اپنے علاقے تک تو پہنچ جائے گی، لیکن آگے کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے، اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ شازمان کے پاس جا کر کے اسے ساری باتوں سے آگاہ کرے، اسے بتائے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اسے بتائے کہ اس کا دوست کے روپ میں ایک شیطان ہے، وہ ایک انسان نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے روپ میں چھپا ہوا ایک درندہ ہے، ایک ایسا درندہ جو کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑتا اور اپنی اولاد کو بھی کھا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں گل جان سوچ تو سکتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ان پہ عمل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ یہاں سے جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے اس بات کو لے کر کے بڑا عجیب لگنے لگا تھا کہ اب وہ اس گھر میں کیسے رہے گی، ان کا کھانا کیسے کھائے گی، ان کے ساتھ کیسے ہنس کھیل کر کے اپنا وقت گزارے گی۔ وہی جو ایک ہفتہ تک یہاں پر اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی کہ بہت سی مصیبتوں سے بچ کر کے وہ یہاں پر آ گئی ہے، اب وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ کیوں ہے۔ بہرحال اس نے ایک ہی بات کو سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے گی اور اپنے آپ کو ان راستوں پر نہیں جانے دے گی جن راستوں پر یہ دونوں چل رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اب سے وہ اپنے کمرے کو اچھے طریقے سے بند کرنے کے بعد، اپنے کمرے کو لاک کرنے کے بعد سویا کرے گی اور اپنا دروازہ کھلا نہیں رکھے گی، کیونکہ پہلے وہ اپنا دروازہ کھلا رکھ کے ہی سوتی تھی، کیونکہ اسے کسی وقت بھی رات کو رفع حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اسے دروازہ کھولنا پڑتا تھا۔ لیکن اب اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دروازے کو بند کرے گی اور کوشش کرے گی کہ وہ رات کو کم کھانا کھائے تاکہ اس کو پیٹ کا مسئلہ نہ بنے۔
اگلے 1-2 روز میں اس کے مسئلے حل ہو چکے تھے، یعنی اس کے پیٹ کا مسئلہ حل ہو چکا تھا اور اب اسے پیٹ کی گڑبڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تجسس تھا اور اس تجسس کے چلتے وہ رات کو زیادہ دیر تک جاگتی رہتی تھی، اسے نیند نہیں آتی تھی، وہ کروٹ پہ کروٹ بدلتی رہتی تھی۔ اگرچہ اس نے اس دروازے کو بند کر دیا تھا جو کہ داخلی راستہ تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اب بھی مطمئن نہیں تھی۔ کبھی کبھار رات میں پھر بھی اسے پیشاب کے لیے جانا پڑتا تھا اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اسے اس بات کا دوبارہ سے سامنا کرنا پڑتا تھا کہ اس کمرے کی لائٹ دوبارہ سے جل رہی ہوتی تھی۔ اب اس نے کبھی بھی جا کر کے وہاں سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اندر کیا ہوتا ہے یا کیا چل رہا ہے۔ اس لیے اس نے صرف ایک دفعہ دیکھ کر ہی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ یہ ایک دفعہ کا دیکھنا ہی اس کے لیے کافی ہے اور اب میرے خیال میں اسے مزید دیکھنا نہیں چاہیے۔ یہی چیز اس نے سوچ لی تھی اور اسی چیز کے چلتے وہ اپنی زندگی میں اب آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھنے لگی تھی، اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ نگت نے بھی اس کے اندر ان فرق کو محسوس کیا تھا، لہٰذا نگت بار بار اس سے اس بات کو لے کر کے پوچھتی تھی کہ آخر کیا مسئلہ ہے کہ وہ پہلے ہنستی بولتی تھی، ان کے ساتھ آتی جاتی تھی، کھاتی پیتی تھی، لیکن اب وہ ان باتوں میں شامل نہیں ہوتی، وہ ان کے ساتھ ہنستی بولتی نہیں ہے اور اسی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ اب بہت زیادہ اور رخ اختیار کر کے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک روز گل جان نے سنا کہ نگت اپنے باپ سے یعنی ذوالفقار سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی اور ذوالفقار ابھی دکان سے آیا تھا، وہ بھی اس کے پاس کچن میں چلا گیا تھا۔ گل جان بھی کچن کے پاس ہی تھی، اتنی زیادہ دور نہیں تھی، وہ کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے کانوں میں اگرچہ مدھم سی آواز تھی لیکن ان کے کانوں میں پڑی۔ اب نگت اپنے باپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے کچھ پتہ چل گیا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے اس کا موڈ بے حد خراب ہے۔ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس نے کچھ دیکھ یا سن لیا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ذوالفقار نے کہا ہاں اس بات کو میں بھی محسوس کر رہا ہوں، یہ کافی دنوں سے کچھ اسی طریقے سے بجھی سی ہے۔ اب یہ ہمارے ساتھ ہنستی کھیلتی نہیں ہے، کھاتی پیتی بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ اب ایسا ہے کہ شاید یہ ہمارے راز کو جان چکی ہے اور اس راز کو جاننے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اب یہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہے اور اپنی جگہ سوچ رہی ہوگی اور اس کی سوچیں ظاہری بات ہے کہ اس کو اس وقت نہ تو کھانے پینے دے رہی ہیں اور نہ ہی چین سے رہنے دے رہی ہیں۔ ایسے میں نگت نے کہا کہ اچھا تو پھر مجھے بتائیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ذوالفقار نے کہا کرنا کیا ہے، وہی کریں گے جو ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی اس کے بارے میں بتا رکھا ہے۔ نگت نے کہا چلو ٹھیک ہے ویسا ہی ہو جائے گا۔ دونوں چائے بنا کر کے باہر آ گئے تھے۔ چائے ظاہری بات ہے گل جان کو بھی دی جانی تھی اور گل جان نے چائے پینی تھی۔ اسے اگرچہ شک ہو رہا تھا کہ اسے اس چائے کو نہیں پینا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ ان کے سامنے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال اسی دیچکی سے چائے انڈیلی گئی تھی 3 کپوں میں، اور ظاہری بات ہے کہ اگر 3 کپوں میں چائے ایک ہی دیچکی سے ڈالی گئی تھی تو اس میں دیگچی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ گل جان کے لیے خطرے کا باعث ہوتی، لہٰذا اس نے اس چائے کو پینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر وہ اس چائے کو پینے لگی۔ چائے کو پینے کے بعد اب اس نے اپنے کمرے میں جانے کا کہا اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر کے اس نے دروازے کو اچھی طرح سے بند کیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر آ گئی اور بستر پر آ کر وہ گر سی گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نگت اور ذوالفقار اس کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں، اور اگر وہ اس کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں تو یہ اس کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کی سوچ اگر ایک جیسی تھی اور اگر وہی سوچ تھی جو کہ ان دونوں کے درمیان تھی تو ظاہری بات ہے کہ گل جان کے لیے یہ باتیں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھیں۔ اب گل جان سونے کے لیے ٹائم سے ہی لیٹ گئی تھی، کیونکہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، صرف 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ دیر سے سونے کی عادی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک ادھر ادھر پلسیٹیں مارنے کے بعد بھی جب اس نے دیکھا کہ اسے نیند نہیں آ رہی ہے تو اس نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔
اسے اندازہ تھا کہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہے۔ اس وقت تو اڑوس پڑوس محلے والے بھی اپنے گھروں میں جاگ رہے ہوں گے، کم سے کم یہ لوگ 11-12 بجے کے بعد ہی سونے کے لیے لیٹتے تھے۔ لہٰذا اس نے اس بات کو سوچا کہ کیونکہ اس وقت محلے کے لوگ بھی جاگ رہے ہیں اور یہ ایک بستا ہوا آباد محلہ ہے، اس لیے یہاں پر کچھ بھی کم از کم اس وقت اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ آ کر کے صحن میں بیٹھ گئی اور پھر اس نے باقاعدہ کرسی ڈال کر کے صحن میں بیٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر میں نگہت اس کے پاس آ گئی، وہ بھی کرسی ڈال کر کے بیٹھ گئی۔ نگہت اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، جبکہ ذوالفقار اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ صبح سے دکان پہ سے تھکا ہوا آیا تھا، لہٰذا وہ اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ چکا تھا۔ نگہت اگرچہ اس کا دل لجانے کی، اس کو سمجھانے کی، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن گلجان کا دھیان نگہت کی باتوں کی طرف نہیں تھا۔ وہ تو صرف یہی سوچ رہی تھی کہ یہ دونوں باپ بیٹی اس کے لیے کیا سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ بھی ان حرکتوں کا شکار ہو جائے گی، کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا یا پھر وہ بچ جائے گی۔ سچ پوچھیں تو اب اسے اپنے باپ کی بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس کا باپ اس کے ساتھ رابطہ کرے یا اس کا رابطہ اس کے باپ کے ساتھ ہو جائے اور وہ اپنے باپ کو کہے کہ وہ یہاں نہیں رکنا چاہتی، اس کا باپ اسے کسی اور جگہ چھوڑ آئے یا پھر اپنے ساتھ ہی رکھے۔ اگر اس کی زندگی میں مرنا لکھا ہے اور اس کی ایسے ہی زندگی لکھی ہے تو وہ اس کام کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا اب وہ اس بات کو لے کر کے سنجیدہ ہو گئی تھی اور اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے باپ کا اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے چاہنے سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے چند دن بھی اسی طریقے سے گزر گئے، لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جس میں اس کا من لگے۔ اس نے جب سے وہ منظر دیکھا تھا، اس منظر کے بعد تو اس کا اس گھر سے جی اچاٹ ہو کے رہ گیا تھا۔ پھر ایک روز رات کو تقریباً 3 بجے کے قریب اسے پھر پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ اگرچہ وہ اپنا دروازہ بند کر کے سوئی ہوئی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اسے پیشاب کرنے کے لیے باہر صحن والے واش روم میں جانا تھا۔ لہٰذا جب وہ وہاں پر پہنچی تو اس نے حسب روایت ایک دفعہ پھر ذوالفقار کے کمرے کی لائٹ کو روشن دیکھا۔ وہ دبے قدموں چلتی چلتی اس کمرے کے اسی ہال تک پہنچی۔ ایک بار اس نے پھر ہال سے اپنی آنکھ ٹکائی، کیونکہ اب کی بار وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ پہلی بار تو اس نے دیکھ کر کے ایک دم سے اپنی نظر چرا لی تھی۔ شاید کچھ غلط بھی ہو سکتا تھا، اس کی سوچ میں کچھ غلطی بھی ہو سکتی تھی، اس کے دکھنے میں کچھ غلطی ہو سکتی تھی، لیکن اب کی بار وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اب کی بار اس نے اس ہال پر تقریباً 5 منٹ تک اپنی نظر جمائے رکھی اور اندر کے منظر کو وہ اچھے طریقے سے دیکھتی رہی۔ ان دونوں کا رشتہ باپ اور بیٹی کا تھا۔ وہ دونوں باپ اور بیٹی کی حیثیت سے ہی رہ رہے تھے۔ ذوالفقار کی بیوی کے مرنے کے بعد یہی اس کی سگی بیٹی تھی جو کہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی، جو کہ اس وقت تقریباً 21 سال کی تھی۔ 21 سال کی نگہت اس وقت اس کمرے میں ذوالفقار کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی اور ذوالفقار اس کے شوہر کا کردار ادا کر رہا تھا۔ یہی وہ بات تھی جو کہ گلجان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، اور گلجان اس بات کو دیکھ کر کے یہاں سے ہٹ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور آ کر کے وہ اپنے من ہی من دعائیں کرنے لگی کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے اسے اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کا باپ کہاں ہے، اس کے باپ کا کچھ رابطہ نمبر اس سے مل جائے، وہ کسی طریقے سے اپنے باپ سے رابطہ کرے، یا پھر اس کے باپ کو بیٹی کی یاد آ جائے، وہ اس سے رابطہ کر لے، کیونکہ وہ اب یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے واپس اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ اسے وہ گھر عزیز تھا جو کہ اس کے لیے اگرچہ بہت خطرناک تھا، اس کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن بہرحال وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا، ان لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ خواہش کے ساتھ زندگی نہیں چلتی، اور اسی طریقے سے تقریباً مہینہ بھر بیت گیا۔ نہ تو اس 1 مہینے کے اندر گلجان کے باپ کو اس کی یاد آئی، نہ اس نے رابطہ کیا، اور نہ ہی جو ہے اس 1 مہینے میں وہ منظر بدلے جو کہ ظاہری بات ہے کہ گلجان دیکھ چکی تھی۔
اب وہ اس کمرے کا رخ ہی نہیں کرتی تھی، اسے پتہ تھا اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اگر رات میں کبھی اٹھتی بھی تھی تو صرف اپنے کام کی غرض سے اٹھتی تھی اور کام کر کے واپس آ جاتی تھی، واش روم جاتی تھی، واش روم سے ہو کے واپس آ جاتی تھی، یا پھر کبھی نیند نہیں آتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے صحن میں بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ان کاموں میں اب کوئی بھی اپنی دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی۔ اس کے باپ نے نہ آنا تھا، نہ آیا، نہ اسے اس کے باپ کی خبر ملی۔ اسی میں 3 سے 4 مہینے گزر گئے۔ 3 سے 4 مہینے گزر جانے کے بعد ایک بڑا ہی عجیب واقعہ، ایک بڑی ہی عجیب بات تھی جو کہ پیش آئی، اور اس واقعے کے چلتے، اس بات کے چلتے اب گلجان جو تھی وہ انتہائی پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی کا سبب یہ تھا کہ گلجان کو اس بار ڈیٹ نہیں آئی تھی۔ جی ہاں، گلجان کو اس بار ڈیٹ نہیں آئی تھی۔ ہر مہینے وہ باقاعدگی سے بیمار ہوتی تھی، اسے ڈیٹ آتی تھی، لیکن اس بار گلجان کو ڈیٹ نہیں آئی تھی، اور اس بات کو لے کر کے گلجان پریشان ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈیٹ نہیں آئی ہے۔ لہٰذا اب اس نے مناسب سمجھا کہ وہ نگت سے اس بارے میں بات کرے۔ اب نگت کیونکہ اس کی ہم عمر تھی، 1-2 سال کا فرق رہا ہوگا، گلجان سال چھوٹی ہوگی یا پھر نگت سال چھوٹی ہوگی، اتنی ہی عمر تھی، 20-21 سال ہی دونوں کی۔ لہٰذا اب اس نے نگت سے اس بارے میں بات کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ ڈیٹ نہ آنا بہت بڑی پریشانی تھی، بہت بڑی پرابلم تھی، اور اسے ڈیٹ نہیں آئی تھی، جس کی وجہ یہی تھی کہ یا تو اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، یا پھر یہ کوئی اور میڈیکل ایشو ہے جس کی وہ شکار ہوئی ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ جوانی میں ایسے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن یہ اونچ نیچ اب کس بات کے چلتے ہوئی تھی، اس بات کا اسے خود پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا اب اس نے جیسے ہی ذوالفقار کام پہ چلا گیا، اس نے نگت کے پاس جا کر کے کہا، نگت مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے اس مرتبہ ڈیٹ نہیں آئی ہے، میں پریشان ہوں اس بات کو لے کر کے کہ میں تو ایسی لڑکی نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کچھ غلط کیا ہے، تو پھر مجھے ڈیٹ کیوں نہیں آئی ہے۔ نگت نے اسے سمجھایا کہ یہ کوئی ایسی عام بات ہے، اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ میڈیکل ایشوز کے چلتے لڑکی کو ڈیٹ نہیں آتی، کبھی کبھار میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا تھا، اور میں بھی جو ہے وہ دوائی وغیرہ کھا کر کے کسی سے دوائی لے کر کے ٹھیک ہو جاتی تھی، تو تم جو ہے وہ فکر نہ کرو، تم اگر اس بات کو محسوس کر رہی ہو تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، دوائی دے گا، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ گلجان نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میں جو ہے وہ دوائی کھا کے اگر ٹھیک ہوتی ہوں تو میں مطمئن ہو جاؤں گی، ورنہ میں تو فکر مند ہو گئی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ لہٰذا نگت اسے لے کر کے ڈاکٹر رضیہ کے پاس چلی گئی، جو کہ اسی محلے میں ایک چھوٹا سا کلینک چلاتی تھی۔ یہ کلینک سچا بچہ سینٹر کے نام سے چلتا تھا، اور باقاعدہ یہاں پہ فیملی پلاننگ وغیرہ کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی تھی۔ یہ چھوٹا سا سچا بچہ کلینک تھا، اور یہاں پر وہ گلجان کو لے کر کے آئی تھی۔ اب نگت نے خود ہی ڈاکٹر رضیہ کو گلجان کی پریشانی سے آگاہ کیا، جس میں گلجان کو ڈاکٹر رضیہ نے باقاعدہ سے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد اس نے ایک دوائی اس کو دے دی۔ ساتھ میں اس نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ بیٹی تم شادی شدہ ہو یا تم ابھی تک کنواری ہو؟ گلجان نے کہا کہ میں کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ اب دوائی تو اس نے دے دی، ساتھ میں اس نے ایک ٹیسٹ لکھ کے دیا، اس نے کہا کہ بیٹی یہ ٹیسٹ بھی کرا لو اور اس کی رپورٹ لا کر کے مجھے دو، میں اس ٹیسٹ کو چیک کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے کچھ تمہیں لے کر کے شک ہے۔ یہ بات ظاہری بات ہے کہ اس نے نگت کے سامنے ہی کہی تھی۔ اب نگت اس کو لے کر کے جو ہے گھر آ گئی، نگت نے اسے دوائی کھانے کے لیے دی، اور دوائی کھانے سے اس کی 2 سے 3 خوراکوں کے ساتھ ہی اس کا مسئلہ حل ہو گیا، یعنی اب اس کو ڈیٹ آ گئی تھی اور وہ پریشانی حل ہو گئی تھی۔ اب گلجان نے ٹیسٹ کروانے کا کہا تو نگت نے کہا کہ ٹیسٹ تو تب کروانا تھا کہ اگر تمہارا مسئلہ حل نہ ہوتا، اگر تمہیں دوائی سے آرام آ گیا ہے تو تم نے لازمی ٹیسٹ کروانا ہے، شکر کرو کہ تم ٹھیک ہو گئی ہو اور تمہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے، لہٰذا اس ٹیسٹ کو نہ کرواؤ تو بہتر ہے، اگر کروانا ہے تو جا کے کروا لو۔ گلجان نے بھی اس بات کو مناسب سمجھا، کیونکہ اب وہ ٹھیک ہو چکی تھی، اس لیے اس ٹیسٹ کو کرانا اب ضروری نہیں تھا، لہٰذا اس نے بھی اس ٹیسٹ کو اگنور کیا، لیکن وہ پرچی اس نے اپنے پاس سنبھال کر کے رکھ لی۔ 2-3 دن گزرے کہ ایسا ہوا کہ نگت کو شدید بخار ہو گیا۔
اب نگت کو اس قدر شدید بخار تھا کہ اس بخار کے چلتے نگت جو ہے وہ بخار میں اس قدر تپ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر کی دکان تک بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایسے میں نگت نے ڈاکٹر رضیہ کے پاس گل جان کو بھیج دیا کہ جا کے اس سے دوائی لے آؤ، اسے میری کیفیت بتاؤ۔ گل جان نے اچھے طریقے سے نگت کی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، لہٰذا وہ ڈاکٹر رضیہ کے کلینک چلی گئی۔ اس نے جا کر کے ڈاکٹر رضیہ کو نگت کی بیماری کے بارے میں بتایا اور اس کو بتایا کہ اس کو کس قدر تیز بخار ہے، چکر آ رہے ہیں اور اس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ ایسے میں اب رضیہ نے اسے کچھ دوائی دی اور کچھ احتیاط بتائی اور اسے کہا کہ ان چیزوں کی احتیاط کرو، 1-2 خوراکوں میں ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو کہ اگر بخار بہت زیادہ تیز ہو تو ماتھے پر پانی کی پٹیاں کرو، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ جیسے ہی ڈاکٹر رضیہ نے اس کو دوائی دی، ساتھ ہی ڈاکٹر رضیہ نے گل جان سے پوچھا تم نے وہ ٹیسٹ کروایا تھا؟ گل جان نے کہا نہیں، آپ نے جو دوائی دی تھی اس سے میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس ٹیسٹ کو نہیں کروایا تھا۔ اب ڈاکٹر رضیہ نے کہا کہ دیکھو گل جان، اس ٹیسٹ کا کروانا ضروری تھا، بہرحال تمہارا مسئلہ حل ہو گیا تھا، تم نے نہیں کروایا، چلو یہ ایک علیحدہ بات ہے، ظاہری بات ہے کہ تمہیں مسئلہ اسی کا تھا کہ تمہیں ڈیٹ نہیں آ رہی تھی، تمہیں ڈیٹ آ گئی تھی، لیکن میں نے وہ ٹیسٹ تمہیں اس لیے لکھ کے دیا تھا اور میں نے تمہیں اس روز یاد ہے کہ پوچھا تھا کہ کیا تم شادی شدہ عورت ہو، تو تم نے کہا تھا کہ نہیں، تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے جو اس روز محسوس کیا تھا اس میں مجھے ایسا لگا تھا کہ تم ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی ہو اور باقاعدہ تم جو ہے وہ ایک ایسی لڑکی ہو کہ جس کا شوہر ہے اور جس کے ساتھ شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور وہ اپنی زندگی اپنے شوہر کے نام اور شوہر اس کی جو ہے اس کے نام زندگی لگا چکا ہے۔ لیکن جب تم نے بتایا کہ تم کنواری ہو تو میں اس بات کو لے کر کے حیران ہوئی تھی۔ وہ ٹیسٹ اگر تم کروا لیتی، اس ٹیسٹ کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا کہ تم واقعی شادی شدہ زندگی گزار رہی ہو یا کنواری ہو۔ ویسے تو اگر میں خود تمہیں چیک کروں تو میں اس بات کا تمہیں مکمل طور پر خلاصہ یہیں پر کر دوں گی، ٹیسٹ کو کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس روز کیونکہ نگت تمہارے ساتھ تھی اور تم لوگ جلدی میں تھے، اس لیے میں نے کوئی ایسا ٹیسٹ کرنا یا پھر ایسی کوئی جانچ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم ایک کام کرو کہ یہ دوائی دو، اس دوائی کے کھانے سے نگت کا نہ صرف کہ بخار اتر جائے گا بلکہ وہ آسانی سے آرام سے سو جائے گی، کیونکہ اس میں نیند کی گولی شامل ہے۔ وہ جیسے ہی سو جائے گی تم یہاں پر میرے پاس آ جانا، میں تمہاری جانچ کر کے بتاؤں گی کہ تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو یا کنواری لڑکی ہو۔ اب گل جان نے کہا جانچ کرنے کی اس میں ضرورت کیا ہے، میں ایک کنواری لڑکی ہوں، اس بات کا مجھے پتہ ہے۔ ڈاکٹر رضیہ نے کہا مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے، لیکن میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا ایک شک ہے، تو شک کو دور کرنا جو ہے یہ میرا کام ہے، اگر آ جاؤ گی تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ اب ڈاکٹر رضیہ نے کیونکہ ایسا بولا تھا وہ گھر آئی، اس نے نگت کو دوائی دی، کچھ پٹیاں اس نے کی، اب نگت کا بخار کافی حد تک ہلکا ہو گیا اور دوائی کے بعد نگت باقاعدہ سو بھی گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس وقت تو دوپہر کے 2-2:30 بجے کا وقت ہے اور ذوالفقار نے تو کہیں رات میں واپس آنا ہے، نگت بھی سو گئی ہے، لہٰذا اس نے ڈاکٹر رضیہ کے پاس جانا مناسب سمجھا۔ وہ ڈاکٹر رضیہ کی کلینک کے لیے روانہ ہو گئی اور پھر جب وہ ڈاکٹر رضیہ کی کلینک پہنچی تو ڈاکٹر رضیہ اسے اپنے ساتھ ایک علیحدہ کمرے میں لے کر چلی گئی۔ ڈاکٹر رضیہ نے اس کی باقاعدہ سے مکمل جانچ کی اور جانچ کر کے اسے باہر لے کر کے آ گئی۔ اب وہ وہاں پر تھے جہاں پر وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جانچ کے نتیجے میں ڈاکٹر رضیہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ لڑکی تم باقاعدہ شادی شدہ زندگی جی رہی ہو اور تم جو ہے وہ اگر اس بات سے انکاری ہو کہ تمہارے ساتھ ہم بستری نہیں ہوتی تو یہ بات تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، تم باقاعدہ ایک شادی شدہ زندگی جی رہی ہو اور تم ایک شادی شدہ وقت جو ہے وہ گزار رہی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ یہ اتنا کوئی پرانا نہیں ہے، اسے چند ماہ ہوئے ہیں، لیکن ایسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر رضیہ کی اس بات کو سن کر تو گل جان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کبھی کچھ ہوا ہے، اسے تو بالکل کچھ یاد نہیں تھا، نہ صبح میں، نہ دوپہر میں، نہ شام میں، نہ رات میں۔ وہ تو باقاعدہ اب اپنے دروازے کو بھی کنڈی لگا کر کے اپنا دروازہ بند کر کے سوتی تھی اور اندر سے کنڈی لگانے کے بعد وہ دروازہ خود کھولے تو کھولے، ورنہ رات میں وہ دروازہ کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔
ایسے میں یہ ڈاکٹر جو کہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، زچہ بچہ کلینک چلاتی تھی، فیملی پلاننگ کے طریقے بتاتی تھی، وہ گلجان کو کہہ رہی تھی کہ تم ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی ہو اور تم باقاعدہ کسی کے ساتھ اپنا تعلق بنائے ہوئے ہو. یہ بات وہ باتیں تھیں کہ جو گلجان کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے پریشانی کا باعث تھی. وہ ڈیٹ جو رکی تھی وہ بھی شاید اسی وجہ سے رکی تھی، اور پھر دوائی کھانے کی وجہ سے وہ ڈیٹ چل پڑی تھی. شاید اس کے ساتھ واقعہ ہی میں کچھ ہو رہا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ کیسے، کب، کیوں. یہ تو جو بھی ہو رہا تھا پھر یہ اسی گھر میں ہو رہا تھا، لیکن کیسے ہو رہا تھا. خیر جیسے تیسے گلجان نے ڈاکٹر رضیہ سے اجازت لی اور اپنے گھر کے لیے چل پڑی. اس کا ایک ایک قدم منو وزنی ہو رہا تھا. اس کے ذہن میں سوچوں کی یلغار ہو رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، کہاں جائے، کس کو اپنا حال سنائے. جب وہ گھر پہنچی تو اس وقت تک نگت سو رہی تھی. نگت ابھی بھی تھوڑے بخار میں تھی، زیادہ بخار اتر چکا تھا. وہ نگت کے پاس بیٹھ گئی، اسے مزید پٹیاں کرنے لگی. پھر تھوڑی ہی دیر میں نگت جاگ گئی. نگت جیسے ہی جاگی، نگت کی کیفیت تھوڑی بہتر محسوس ہو رہی تھی. نگت اٹھی تو نگت کو ظاہری بات ہے کہ بخار کے چلتے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی تھی. گلجان اندر سے ٹوٹ چکی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اسے اس بات کی کچھ سمجھ نہیں تھی کہ جو کچھ ڈاکٹر رضیہ نے بتایا وہ کہاں تک درست تھا، اور ڈاکٹر رضیہ کے کہنے کے مطابق کیا بات سچ تھی کیا جھوٹ تھی. اب ایسا ہے کہ گلجان کے اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ تو ظاہری بات ہے کہ جاری تھی. نگت اٹھی تو گلجان کو نہ جانے کیا سوجی. گلجان نے آگے بڑھ کر کے نگت کو اپنے سینے سے لگا لیا. وہ نگت کے سینے کے ساتھ لگ کر کے زاروں قطار رونے لگی. ایسے رونے لگی کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ روتا ہے. اس کو روتا دیکھ کر کے نگت بھی پریشان ہو گئی. اس نے کہا کیا بات ہے گلجان، کس بات کو لے کر کے رو رہی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ اگر تم کسی بات کو لے کر کے پریشان ہو تو مجھے بتاؤ. اب مرجان تو بری پڑی بیٹھی تھی، وہ پھٹ پڑی. اس نے اپنی ساری تکلیف نگت کو بیان کر دی. نگت مرجان کی ساری بات سنتی رہی. پھر اس نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، ڈاکٹر رضیہ کا اندازہ غلط نہیں ہے، اور ڈاکٹر رضیہ نے تمہیں جو بھی کہا ہے وہ ٹھیک ہے. تمہارے ساتھ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور میں خود اس بات کی گواہ ہوں کہ تمہارے ساتھ سب کچھ ہوا ہے. تم باقاعدہ ایک شادی شدہ زندگی ہی گزار رہی ہو. اس نے کہا کیسے؟ میں نے تو اپنا آپ کسی کے حوالے نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیا. اب نگت نے کہا سنو میں تمہیں بتاتی ہوں ہوتا کیا رہا ہے. میں تمہیں دوپہر میں گھر میں کھانا دیتی تھی، اس کھانے میں ایک سفوف ڈال دیتی تھی. تم اس سفوف کو کھا کر کے ایسی نیند چلی جاتی تھی، ایسی بے ہوش ہو جاتی تھی کہ تمہیں کچھ بھی ہوش نہیں رہتا تھا. اس کا اثر 2 سے 3 گھنٹے تک رہتا تھا. جیسے ہی میں تمہیں وہ کھانا کھلاتی تھی میں ابو کو دکان پہ فون کر دیتی تھی. جیسے ہی میں ابو کو فون کرتی تھی ابو 15 سے 20 منٹ میں یہاں پر پہنچ آتے تھے. اس کے بعد وہ یہاں گھنٹہ بھر رکتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. تم اس دوران یہی سمجھتی تھی کہ تمہیں نیند آ گئی تھی، تم سو گئی تھی اور تم سو کر کے اٹھی ہو. کیونکہ تم ایک نوجوان لڑکی ہو اس لیے تمہیں شاید ان چیزوں کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے ساتھ اس دوران کیا ہو چکا ہے یا کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے وہ واپس چلے جاتے تھے اور یہ سلسلہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے. لہٰذا اس بات کے لیے میں تمہیں کہتی ہوں کہ میں اس بات کی گواہ ہوں کہ جو بھی ڈاکٹر رضیہ نے تمہیں کہا ہے یہ درست ہے. اب گلجان نے کہا کہ کیوں ایسا، کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تو ایک اچھی خاصی لڑکی تھی، مجھے خراب کیوں کیا؟ تم دونوں کے درمیان اگر کچھ گڑبڑ تھی تو مجھے اس کا اندازہ ہو چکا تھا، مجھے اس کے بیچ میں کیوں ڈالا، مجھے کیوں خراب کیا؟ اب نگت نے کہا کہ سنو میں تمہیں ساری بات صحیح طریقے سے بتاتی ہوں، تمہیں اس بات کی سمجھ آئے گی. میری ماں کے مرنے کے بعد میری ایک خالہ تھی، وہ ہمارے گھر یہاں آ کر کے رہنے لگی. میرا باپ چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لے، لیکن وہ ایک ایسی سازشی عورت تھی کہ اس نے زہر دے کر کے مجھے
مارنے کی کوشش کی۔ جب میرے باپ نے اسے پکڑ لیا اور اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ پکڑی گئی ہے، تو میرے باپ نے اسے جو ہے وہ گھر سے نکال دیا اور دوبارہ وہ کبھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا اور نہ ہمارے گھر آئی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کی کلی کھل چکی ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی ہماری طرف دوبارہ متوجہ نہیں ہوئی۔ لیکن میرا باپ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گیا کہ اگر وہ ایک اور شادی کرے گا تو شاید آنے والی ایسا ہی کرے گی، اس مکان کے لیے، ہماری دکان کے لیے، اور ہم لوگ غریب تو نہیں ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں، شاید ان تمام چیزوں کے لیے وہ ایک بار پھر میری دشمن بن جائے گی اور مجھے مارنے کی کوشش کرے گی۔ ایسے میں میرا باپ اس بات کو لے کر کے پریشان رہنے لگا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ابھی وہ ٹھیک ٹھاک تھا، جوان تھا، صحت مند تھا، اس کا بھی من تھا کہ اس کے پاس عورت ہو، وہ عورت کے ساتھ اپنا وقت گزارے، اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ شادی کر کے اپنے جیون کو اچھے طریقے سے بتائے۔ لیکن صرف اس بات کے چلتے اسے یہ خوف بیٹھ گیا کہ جو بھی آئے گی وہ میری اور اس کی دشمن ہوگی، وہ اسے اور مجھے دونوں کو مارنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے اس بات کے چلتے بہت برداشت کیا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، اور وہ اس بات کے چلتے بہت ہی دن رات جو ہے اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کے دماغ میں چڑچڑاپن آ گیا، وہ اپنے آپ کو مارنے لگا، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگا، کیونکہ اب جب بھی اسے عورت کی طلب محسوس ہوتی تھی تو اس کی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ ایسے میں ایک روز جب اس نے بہت برداشت کر لیا اور اسے کچھ بھی نہیں سوجا تو اس نے مجھے پکڑ لیا۔ جب اس نے مجھے پکڑ لیا، میں نے اپنے آپ کو پہلی بار میں بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا باپ اس وقت مکمل درندہ بنا ہوا تھا، لہٰذا میں اپنے آپ کو بچا نہیں پائی۔ جب ایک بار یہ کام ہو گیا تو پھر ہر دوسرے چوتھے روز یہ کام ہونے لگا۔ مجھے اب اس بات کے لیے برا لگتا تھا، بے حد برا لگتا تھا، لیکن مجھے اس سے زیادہ برا اپنے باپ کی کیفیت کو دیکھ کر کے لگتا تھا کہ جب میرے باپ کو کوئی عورت نہیں ملتی تھی تو اس کی کیفیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اس بات کے چلتے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس بات کو جانتی تھی کہ یہ قربانی بھی میرا باپ میری خاطر دے رہا ہے کہ کل کو کوئی ایسی آ گئی کہ جو میرے لیے اور اس کے لیے، دونوں کے لیے خطرے کا باعث ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ ہم دونوں اس کے ساتھ اپنا وقت نہیں گزار سکیں گے۔ وہ میری خالہ جس کا نام نازیہ تھا دوبارہ کبھی ہمارے ہاں واپس نہیں آئی، کیونکہ اسے اس کی اوقات کا اندازہ ہو چکا تھا، اور ویسے بھی وہ مجھے زہر دینے لگی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بات میرے باپ کو کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتی تھی، اور میرا باپ کبھی بھی اسے واپس اپنی زندگی میں نہیں لا سکتا تھا۔ ایسے میں شاہ زمان انکل تمہیں لے کر کے آ گئے، تم یہاں پر آئی تو میرے باپ کو ایسا لگا کہ تم ایک ایسی لڑکی ہو کہ جو شاید میری سوتیلی ماں کی جگہ لے سکتی ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ تمہیں اس بات کے لیے آمادہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر تمہیں یہ بات ہم لوگ کہتے تو تم اس بات کے لیے کبھی بھی اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے تم نے کیونکہ اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کرنا تھا، لیکن تم ایک ایسی واحد لڑکی تھی جو کہ ہمارے معیار پہ پوری اتر رہی تھی۔ تمہیں نہ تو تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، نہ کوئی تمہارا کوئی اور دیکھنے سننے والا، تم ایک ایسی لڑکی کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہتی، تمہارے اندر وہ چیزیں نہیں تھیں، تم دنیا دار نہیں تھی، تم ایسی نہیں تھی کہ تم ہم دونوں کو کل کو مارنے کی کوشش کرتی۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمارا سچ تم پر کھل گیا اور تم نے ہمارے سچ کو جان لیا۔ اس بات کا بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا اور بہت پہلے چل گیا تھا کہ تم ہمارے سچ کو جان چکی ہو۔ اس کے بعد ہم دونوں نے اس بات کا پلان بنایا کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کیونکہ بہرحال ایسا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرنا ہوگا۔ لہٰذا مجھے میرے باپ نے یہ سفوف دینا شروع کیا اور میں نے دوپہر میں یہ سفوف تمہیں کھانے میں ملا کر کے دینا شروع کیا۔ تمہیں اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ رات میں تمہارے کمرے میں کوئی نہ آئے،
لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا تھا تمہارے ساتھ وہ دن دہاڑے ہو جاتا تھا اور میرا باپ چلا جاتا تھا گھنٹہ بھر یہاں پر گزار کر کے، کیونکہ میں اس بات کی گواہ تھی۔ تو اب میں تمہیں اس بات کا مکمل خلاصہ بتا رہی ہوں کہ 3 سے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں کہ تم ایک شادی شدہ زندگی ہی گزار رہی ہو، جیسا کہ رضیہ ڈاکٹر نے بتایا، اور ڈاکٹر رضیہ کا کہنا غلط نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ جو ڈیٹ والا مسئلہ بنا تھا وہ بھی اسی وجہ سے بنا تھا، اور میں تو اس ڈیٹ کو ختم کروانے کے چکر میں تھی نہیں، لیکن کیا کرتی کہ تم اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان تھی، اس لیے میں نے اس بات کو ختم کروا دیا کہ چلو تمہاری ڈیٹ آ جائے گی، تم تھوڑی مطمئن ہو جاؤ گی۔ لیکن تم جب ڈاکٹر رضیہ کے پاس اب جانچ کروائی ہو تو تم سے اب کچھ بات چھپائی نہیں جا سکتی، جو بھی سچ تھا، جو بھی بات تھی وہ تمہیں بتا دی ہے۔ میں تمہیں جو بات اب بتانے لگی ہوں کھل کر اس بات کو تسلیم کر لو۔ دیکھو گل جان، تمہارا باپ ایک دشمن دار آدمی ہے، اس کی واپسی پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی یا کب ہوگی۔ تمہارے 2 بھائی، تمہاری ماں اسی دشمن داری میں کام آ چکے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں اپنی سوتیلی ماں کے روپ میں قبول کرتی ہوں۔ اس خفیہ رشتے کو ختم کر کے اب اس رشتے کو حقیقی طور پر اپنا لو، کیونکہ تم ایک بیاہتا جیون ہی جی رہی ہو۔ تم میرے باپ کو اپنے شوہر کے روپ میں اپنا لو اور باقاعدہ شادی کر لو۔ اس مسئلے کا یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن اگر تم واپس جانا چاہو، کہاں جاؤ گی؟ اپنے گھر جاؤ گی، جہاں پر تمہارے دشمن تمہاری طاق لگائے بیٹھے ہیں، تمہاری زندگی کو خطرہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ تمہارے باپ کا کوئی پتہ نہیں تمہارا باپ اس وقت کہاں ہے۔ جب سے وہ گیا ہے اس کے فون پہ رابطہ نہیں ہوا، نہ اس کی طرف سے کبھی فون آیا ہے۔ کیا وہ بالکل تمہیں جا کر کے بھول گیا ہے؟ وہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے اللہ جانتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر تم پر یہ راز کھل چکا ہے تو اس راز کو اچھے طریقے سے اپنا لو، میرے باپ کو اپنے شوہر کے روپ میں اپنا لو اور اس کے ساتھ شادی کر کے میری سوتیلی ماں بن جاؤ۔ اس سے جس ضلالت میں، جس گندگی میں میرا باپ پہلے سے دسا ہوا ہے وہ اس سے نکل جائے گا، اسے حلال مل جائے گا، اسے بیوی مل جائے گی، اور میں بھی کم از کم توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنوار لوں گی۔ میں اپنی خوشی سے یا پھر اس بات کے لیے کہ مجھے اس بات کا کوئی شوق ہے ایسا کام نہیں کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں اپنی مجبوری بتائی ہے کہ میرے باپ کو اگر عورت نہ ملے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس لیے اس نے میرے لیے قربانی دی۔ اس نے میری خالہ سے وہ شادی کر سکتا تھا لیکن اس نے میری خالہ کو گھر سے نکال دیا، لیکن اس نے میرے لیے قربانی دی تو میں نے پھر اس کی بات رکھ لی اور صرف اسے اس وقت تک برداشت کیا کہ جب تک کہ اسے اس کا کوئی نعم البدل نہ مل جائے۔ اب اس کا نعم البدل تم ہو۔ تم اگر اب کہو کہ تم ایک شادی شدہ عورت نہیں ہو، شادی شدہ زندگی نہیں گزار رہی ہو، چاہے وہ تمہاری مرضی سے جو کچھ ہوا یا تمہارے مرضی کے بغیر ہوا، لیکن تم ایک شادی شدہ زندگی ہو اب گزار رہی ہو، تم اپنے آپ کو اب ایک کنواری لڑکی نہیں کہہ سکتی۔ جس بھی شخص کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی، جہاں پر بھی تم جاؤ گی، اگر تم اس کو یہ بولو گی کہ میری شادی پہلے نہیں، میں کنواری ہوں، تو یہ جھوٹ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے ابو سے نکاح کر لو اور یہیں پر میری ماں بن کے رہ جاؤ۔ تمہارے باپ کا جب کبھی بھی پتہ چلے گا، اگر وہ کبھی یہاں زندگی میں واپس آیا تو تب بھی ہم اسے یہ بتائیں گے کہ نکاح کر لیا گیا ہے، جو کہ کچھ غلط نہیں ہے، اور عمروں کے فرق کچھ معنی نہیں رکھتے۔ میرا باپ کوئی بڈھا نہیں ہے، 40 سال کا ہے، وہ اگر تم سے شادی کر لے گا تو تم کوئی پہلی لڑکی نہیں ہوگی کہ جس کی 20 سال کی عمر میں 40 سال کے عورت بندے کے ساتھ شادی ہو۔ پھر وہ جوان ہے، صحت مند ہے، اچھا کماتا ہے، تمہیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ نگت کی باتیں ختم ہو چکی تھیں اور مرجان اس سوچ میں پڑ چکی تھی۔
وہ ایک پٹھان بچی تھی، واقعی وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی تھی، کسی کو جا کر کے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں کنواری ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر وہ کسی کو اپنا سچ بتاتی تو تب بھی اس کے ساتھ کون شادی کرتا۔ پھر یہ گھر بار تھا، دکان تھی، ہر چیز تھی، خوشحالی تھی، کسی چیز کی یہاں پر کمی نہیں تھی۔ پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ایسا بھی تھا کہ نگت کی بھی جان چھوٹنے والی تھی، اور نگت اس کو دعائیں دیتی کہ ظاہری بات ہے کہ نگت بھی ایک گندگی سے نکل آتی، اور یہ بھی ثواب کا کام تھا۔ اس لیے گل جان نے اس شادی کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ رات کو ذوالفقار گھر آیا تو نگت نے ساری بات ذوالفقار کو بتا دی۔ اس وقت تک نگت کا بخار بھی اتر چکا تھا، لہٰذا اب شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات، بس نکاح ہی تو کرنا تھا، اور وہ گل جان کے ساتھ کر لیا گیا۔ گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہ گئی، اور گل جان کا نکاح ذوالفقار کے ساتھ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی 3 سال گزر گئے، نہ تو شاہ زمان خان کا پتہ چلا اور نہ ہی وہ کبھی واپس آیا۔ گل جان اب باقاعدہ ایک بچے کی ماں ہے اور اسی گھر میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، لیکن نگت نے اب اس کام سے توبہ کر لی ہے، اور اب وہ باقاعدہ جو ہے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ، جس کو وہ اپنی سہیلیوں کی طرح رکھتی ہے، خوشی سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔